قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے مرد قلندر کی داستان ہے جنہوں نے اپنے علم، سیاسی بصیرت، حکمت عملی اور قیادت سے نہ صرف مسلمانوں نے پاکستان کو یکجا و متحد کیا بلکہ پاکستان کے اسلامی تشخص اور جمہوری اقدار کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے ہمیشہ حق کے علم کو بلند رکھا اور امہ کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ شکریہ اے شمع رسالت کے پروانے۔ تحفظ ختم نبوت، آپ کی قیادت میں ختم نبوت کے قانون کا تحفظ ہوا جو پوری امت مسلمہ کے پاکیزہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ سالار سیاست جس کے الفاظ رہتی دنیا تک تاریخ ختم نبوت میں سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے۔ جج صاحب، 72 سال گزر چکے، میں کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوا۔ آج اگر عدالت کے روبرو پیش ہوا بھی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس کا مقدمہ لے کر۔ آپ نے قانون تحفظ ختم نبوت کے 50 سال مکمل ہونے پر فقید المثال گولڈن جوبلی تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی، جس میں لاکھوں ختم نبوت سپاہیوں کو مینار پاکستان تلے جمع کر کے پیغام دیا۔ پاکستان کی بنیاد رکھنے والوں نے مینار پاکستان کے مقام پر جو قرارداد پاکستان پیش کی تھی، آج ہم اسی مقام پر کھڑے ہو کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تبھی مکمل ہوتا ہے جب یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ یقینی ہوگا۔ شکریہ اے مولانا۔ سود کے خاتمے کی تاریخی جد و جہد، مملکت خداداد کے نظام معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں پہلی مرتبہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے ٹائم لائن مقرر کی۔ وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خاتمے کے تاریخی فیصلے کو قانونی تحفظ کے ساتھ اس پر عمل کو بھی یقینی بنانے کا موقع فراہم کیا۔ یہ آپ کی سیاست بصیرت ہی ہے کہ علمی معارکے میں خدا دشمنوں کے سامنے سرخ لکیر کھینچ کر حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کی سمت کا تعین کیا۔ شکریہ اے قائد جمعیت۔ اسلامی اداروں کی فعالیت، آپ نے وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے آئینی اور قانونی تحفظ فراہم کیا۔ ان اداروں کے ذریعے آئین ساز ادارے یعنی پارلیمنٹ اور سینٹ کو پابند کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شرعی عدالت میں ہونے والا ہر فیصلہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز قانون سازی کا اساس ہوں گی۔ شکریہ اے محافظ دینی مدارس۔ مدارس اور دینی تعلیم کا تحفظ، دینی مدارس کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے اور دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آپ کے مؤثر اقدامات نے ایک مثال قائم کی۔ آپ نے عالمی استعمار کو ببانگ دوحل بتلا دیا کہ ریاست پاکستان اگر اسلام کا قلعہ ہے تو اس قلعے کو مضبوط بنانے والے مورچے مدارس دینیہ ہیں۔ آپ نے دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی کروا کر قانونی تحفظ فراہم کیا۔ یقیناً یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں تا قیامت گونجتی رہیں گی۔ یہ فیض تا قیامت جاری رہے گا اور اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ اے قائد امہ۔ بین الاقوامی یکجہتی، اے قائد امت مسلمہ، آپ فلسطین کے مظلوموں کی آواز بنے۔ آپ نے وطن عزیز کے قریہ قریہ مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے یکجہتی مارچ کیے۔ آپ نے کروڑوں روپے فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد بھیجی، ان کے درد کو سمجھا، ان کے دکھوں پر مرہم رکھے۔ اسلام آباد کا وزیر اعظم ہاؤس ہو یا کراچی کا مزار قائد، آپ امت کی دکھیاری ماؤں کے لیے صدائیں لگاتے رہے۔ قبلہ اول کی آزادی کی جد و جہد کرنے والے سرفروشوں کے ساتھ مسلسل کھڑے رہے۔ آپ نے پاکستانی عوام اور اہل اسلام کی ترجمانی کی۔ یہ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اللہ پاک فلسطینی بھائیوں کو سرخرو فرمائے، آمین۔ آج جامع صدیقیہ کراچی کے اساتذہ، طلبہ، منتظمین اور تمام مدارس دینیہ آپ کی ان گراں قدر خدمات پر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کی انتھک محنت، قربانیوں
اور قیادت نے ہمیں وہ حوصلہ دیا جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے ضروری تھا۔ یہ ڈاکومنٹری مولانا صاحب ہی کے ہاتھوں سے لگائے گئے پودے یقین میڈیا کے توسط سے آپ سے للہ عقیدت و محبت کرنے والوں کی آواز ہے، جو آپ کی پرخلوص قیادت کو سلام پیش کرتی ہے۔ اے فخر دیوبند، اے قائد ملت اسلامیہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے امت مسلمہ کو ایک روشن راستہ دکھایا۔ آپ کی خدمات ناقابل